سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواہ البخاری. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو مالک الملک ہے، جو ذات ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، جس کے اوپر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس لمحے میں وہ موجود نہ رہا ہو، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس لمحے میں اس کا وجود ختم ہو۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رب العالمین کے علاوہ ساری کائنات فانی ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں احمد مصطفیٰ سرور کائنات، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فرقان کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے کچھ اوصاف بیان کی، ان کی کچھ صفتیں بیان کی۔ یہ اوصاف مومنوں کے ہیں۔ ویسے کافر بھی اس کا بندہ ہے، عیسائی بھی اس کا بندہ ہے، اور ایک مسلمان بھی اس کا بندہ ہے۔ عبد کا اطلاق ہر انسان پر ہوتا ہے۔ اور اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی بندہ کہا، لا تطرونی کما اطرت النصارى۔ اے لوگو، تم مجھ کو حد سے آگے مت بڑھاؤ، میری شان میں تم غلو مت کرو۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح کے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ کی شان میں غلو کیا ہے، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ تم مجھے حد سے آگے مت بڑھاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اس سے آگے میری کوئی حیثیت اور میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول بعد میں ہوں۔ اور اسی کو کلمہ شہادت میں آپ نے ہر مسلمان کو یہ سکھلایا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور جو آدمی یہ تصور کر لیتا ہے کہ نبی اکرم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں، تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اس پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے۔ ہمارے یہاں بہت آسان ہے کسی پر بھی کفر کا فتویٰ ٹھوک دینا، اور ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا من ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اس حدیث کو امام بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں اسی طریقے سے لائے جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ مشکات میں جو حدیث بخاری کے حوالے سے آئی ہے اس میں قیلا ومن ابا، قیلا من ابا یا رسول اللہ، لیکن مجھے بخاری میں قیلا نہیں قالو ملا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی الا من ابا، لیکن وہ نہیں جس نے میرا انکار کیا۔ جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قالو، تب صحابہ نے سوال کیا من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے جو آپ کا انکار کر رہا ہے؟ آپ کا انکار بھی کوئی کرے گا؟
فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ یعنی نافرمان کو اللہ کے نبی نے یہ تو کہا کہ اس نے میرا انکار کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گیا۔ یا تو بہت آسان ہے، جس پر چاہو کفر کا فتویٰ ٹھونک دو۔ ڈگریاں مل چکی ہیں، ہم فلاں مدرسے سے فارغ ہیں، جس کو چاہیں گے کافر کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو پکڑا اور کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے جیسی تلوار اس کے اوپر رکھی جنگ کے میدان جنگ میں، اور جیسی میں تلوار لے کر اس کافر کی طرف دوڑا، اس نے تلوار پھینک دی، ہاتھ اٹھا لیا کہ میں تلوار نہیں چلاؤں گا، میں نہیں لڑوں گا۔ میں نے اچھا موت کے ڈر سے؟ کہنے لگا نہیں، جیسی میں تلوار لے کر اس کے قریب گیا، کہنے لگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن میں نے سمجھا کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، قریب دیکھ لیا، اس لیے کلمہ پڑھ رہا۔ فوراً مجھے جب یہ احساس ہوا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور پڑھ چکا ہے، تب بھی میں نے اس کے پیٹ میں تلوار مار دی۔ کہا اللہ کے نبی نے کیا تو نے سنا تھا؟ ہاں۔ کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تو نے اس کو قتل کیوں کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی وہ موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، یا نہ جانے ہو سکتا ایمان کی چاشنی و حلاوت اور مٹھاس اس کو لگ گئی ہو اور اس نے اس ڈر سے اسلام قبول کر لیا ہو۔ کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ پتا چلا کہ دلوں کا حال جب کسی صحابی کو بھی نہیں معلوم ہے تو اور لوگوں کو دلوں کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ تمہارا بھائی ہے، اس کی عزت و آبرو اور اس کے خون کی حفاظت اور اس کے بیوی بچوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری میں آ جاتی ہے، نہیں اس کو آپ قتل کر سکتے۔ کیوں ایسا کیا؟ اتنا ہی نہیں، پھر آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن تو اس کلمے کو کیا جواب دے گا جو اس نے پڑھا؟ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے اور وہ حدیث آپ اٹھائیے۔ وعن عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر وہی سب کچھ ہوگا ما اتا علی بنی اسرائیل، جو کچھ بھی بنی اسرائیل پر ہوا، میری امت بھی ان کے نقش قدم پہ چلے گی جس نقش قدم پر بنی اسرائیل چلی۔ حذو النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں، ان میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، بلکہ میری امت ایک قدم آگے بڑھے گی۔ اس کے بعد میں فرمایا تفرقت بنو اسرائیل سنتین و سبعین ملتن وتفترق امتی علی 73 ملتن۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ حتی ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ لکان من امتی من یصنع ذلک، حتی کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے پاس وہ اعلانیہ زنا کرنے آیا ہوگا، لکان من امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں، وہ شخص بھی میری امت کا فرد بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا تفرقت بنو اسرائیل علی 72 ملتن، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ وتفترق امتی، امتی کے لفظ پر غور کیجیے، وتفترق امتی علی 73 ملتن، تو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار الا ملت واحدہ،
سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی، الا ملت واحدہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک گروہ جنت میں کون سا جائے گا؟ فرمایا مانا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ قال محمد ابن اسماعیل البخاری، محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد امام حمیدی فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیث، یہ جنت میں جانے والے قرآن پر عمل کرنے والے اور حدیث پر عمل کرنے والے، قرآن و حدیث کو تھامنے والے ہوں گے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آپ نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ گروہ گروہ میں بڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی اپنا امتی کہا۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ نبی نے تو اتنی جلدی کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا۔ میرے بھائیو، پھر ہم آج ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کیوں ٹھونک دیتے ہیں؟ ضرورت ہے۔ آج امریکہ اور برطانیہ، برٹین، یہودی اور عیسائی دو الگ الگ ملک ہیں۔ عیسائیوں نے آج تک ثبوت نہیں دیا کہ مریم پاک دامن ہے۔ یہودیوں نے الزام لگایا کہ عیسیٰ کی ماں مریم زانیہ ہیں۔ مریم نے جو عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر شوہر کے، یہ زناکار تھی۔ عیسائیوں کی بائبل آج تک جواب نہ دے سکی، اور عیسائی آج تک خاموش ہے، اس کا جواب نہ دے سکے۔ ان کو قرآن کا احسان ماننا چاہیے، جناب محمد رسول اللہ کا، کہ اللہ کے نبی پر یہ کتاب اتری اور حضرت مریم کو پاک دامن قرار دیا۔ ان کو تو مسلمانوں سے دوستی کرنا چاہیے تھی، عیسائیوں کو، لیکن آج اپنے دشمن یہودیوں سے عیسائی مل گئے، اور ان دونوں نے مل کر اسلام کو اور مسلمانوں کو پوری دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کر دیا، پلان بنا لیا۔ آج جہاں دیکھو مسلمانوں کو یہ یہودی اور یہ عیسائی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں آؤ تو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے پجاری، الگ الگ خداؤں کے اور رب کے ماننے والے لوگ بھی آج مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم ہیں ایک رب کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے۔ آج ہم ہیں کہ ہم فرقوں میں اور تفرقوں میں ایسے بڑھ گئے ہیں کہ آج ایک دوسرے کی مسجدوں کو اڑا رہا ہے، ایک دوسرے کی قتل کا پلان بنا رہا ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کا اور اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا وہ پلان بنا رہا ہے۔ تصور تو کیجئے میرے بھائیو، ذرا اس واقعے کی طرف بھی تو نظر ڈالیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو ایک کرنے کے لیے آئے تھے، اور آج ہم لوگوں کو جدا جدا کرنے پر جم گئے ہیں۔ نبی اکرم نے یہ تعلیم کیوں دی؟ نماز سب سے افضل عبادت ہے، روزہ رکھنا سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور جس آدمی کے پاس حیثیت ہے، استطاعت ہے، اور اس کے باوجود وہ حج کرنے نہ جائے، وہ مجوسیت کی موت مرتا ہے۔ تصور کیجئے، زکات کا معاملہ اتنا بڑا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا، اگر بکری باندھنے کی رسی بھی کسی کے پاس زکات میں نکل رہی ہوگی اور وہ اگر نہیں دے گا تو میں اس سے قتال کروں گا، اس سے جہاد کروں گا۔ تصور کیجئے کہ اسلام کی یہ ساری چیزیں صرف لوگوں کو جوڑنے ہی کے لیے تو ہو رہی ہیں۔ نماز گھر میں بیٹھ کر کوئی مقیم آدمی پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، تم کو مسجد کے اندر آنا ہے، فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، اور مسجد میں بھی پڑھنے کے لیے جماعت ضروری قرار دیا ہے۔ جب تم آؤ گے ایک دوسرے کی خیریت پوچھو گے، یہ بھی تو آپس میں ہمدردی ہی ہے۔ روزہ اس لیے رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان غریبوں کا احساس کر سکو جن کو بیچاروں کو 12 مہینے کھانے پینے کو نہیں ملتا۔ یہ بھی تو مسلمان بھائیوں کا احساس ہے۔ اور حج بھی تو اسی لیے ہے کہ کالے گورے اور ہر رنگ کی نسل کو مٹا کر تمہیں ایک جگہ جمع ہو۔ الگ الگ زبانوں کے لوگ ہیں، الگ الگ رنگ کے ہیں، الگ الگ برادری کے ہیں، لیکن اس میدان میں ایک ہی لباس میں ہے، تاکہ ایک دوسرے سے اپنا غم بانٹ سکے۔ زکات بھی تو اسی لیے کہ امیروں سے لے کر تمہارے ہی درمیان جو غریب ہے ان کو دے دیا جائے۔ ساری چیزیں ہمدردی ہی کے لیے۔ پھر جو پورے اسلام کی بنیادی ہمدردی پر ٹکی ہوئی ہے، پھر آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ تصور کیجئے ان واقعات پر۔ بہت آسان ہے اپنی زبان سے کہہ دینا کہ فلاں کافر ہے۔ ارے ہاں، ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہے، 4 بھائی ہیں، 4
برتن گھر میں ہوتے ہیں کھٹک جاتے ہیں، 4 بھائی ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، اپنے سارے اختلافات کو بیٹھ کر حل کر لو۔ اس کو کافروں تک کیوں پہنچاتے ہو؟ اس کو دوسروں تک کیوں ہنگامہ کرتے ہو؟ ہمارے یہاں پر بھی تو آپ آئیے ہندوستان میں، ہاں جنگ ہوتی ہے، بمباری ہوتی ہے، بم بلاسٹ ہوتے ہیں، لیکن ہندو مسلمانوں کو مارتے ہیں، مسلمان ہندو کو مارتے ہیں۔ لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا مسلمان مسلمان کو مار رہا ہو، ہندو ہندو کو مار رہا ہو۔ لیکن افسوس ہے جب میں آپ کے ملک میں آتا ہوں تو یہ حادثے پیپروں میں پڑھ کر مجھے بڑا رنج ہوتا ہے کہ یہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارنے کے در پہ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور تو کیجئے، یہ کیا معاملات ہیں، یہ کیا ہے؟ آخر تکلیف اپنوں سے، تکلیف ہمدردی انہی سے ہوتی ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو میرے بھائیو شکایت انہی سے کی جاتی ہے جو اپنے ہوتے ہیں، تاکہ وہ لوگ کوئی مرض کا کوئی راستہ تلاش کریں، اس بیماری کا حل کیا ہے۔ ہم کو بتاؤ میرے بھائیوں، کیا آخر اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ اختلاف ہے، آؤ بیٹھ کے نبڑ لیتے ہیں، اور سب سے بڑا جج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیتے ہیں۔ میرے نبی جو فیصلہ کر دیں، عدالت محمدی سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں۔ آپ نے اس حدیث پر نظر ڈال کر دیکھیے، کیا ہے وہ حدیث؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں پہلے زبان کا لفظ استعمال کیا، باللسانہ ویدہ، پہلے زبان کا بعد میں ہاتھ کا، کیونکہ ہاتھ سے ہم کسی کو مارتے ہیں تو ہاتھ کا مارا ہوا زخم تو بھر سکتا ہے، لیکن زبان سے میرے بھائی کو جو دل میں زخم پہنچتا ہے وہ زخم بہت آسانی سے نہیں بھرتا ہے، اور اس زخم کی تاثیر مدتوں رہتی ہے، بلکہ موت تک رہتی ہے۔ آدمی کبھی کبھی اوپر دل سے معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے سچے دل سے اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بندگان خدا کی جو اوصاف ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، لیکن اس سے پہلے ذرا اس حدیث پر غور کیجئے۔ میری امت میں 72 فرقے، بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ آپ نے کہا من امت، میری امت میں، پھر آپ نے ہاں یہ کہا کہ وہ سب جہنمی ایک جنتی، لیکن وہ جہنمی کفر کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ 72 فرقے جہنمی اس لیے ہوں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بنیاد پر، قرآن و حدیث سے منہ موڑنے کی بنیاد پر وہ ہوں گے، کافر ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں ہمارے کچھ اہل علم ہو سکتا ہم سے یہ کہیں مولوی صاحب امت کی تو 2 قسمیں ہوتی ہیں، امت اجابہ اور امت دعویٰ، لیکن یہاں جو 72 فرقے کا جو بتائے گئے وہ امت اجابہ کے اندر ہوں گے، امت دعویٰ میں نہیں۔ امت دعویٰ کافروں کو کہتے ہیں اور امت اجابہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، اور یہ 72 فرقے اگر دیکھا تو 72 امت اجابہ کے اندر ہوں گے۔ اگر امت دعویٰ کافروں کو بھی جوڑ لیا جائے تو 72 نہیں، ان کی تعداد تو پتہ نہیں کتنی پہنچ جائے گی، کیونکہ ان میں بھی آپس میں بہت فرقے ہیں، خود ہمارے شیعہ بھائیوں میں بڑے بڑے 12 فرقے ہیں، اگر ان کی تعداد جوڑیں گی تو پتہ نہیں کتنی، یہاں امت اجابہ مراد ہے۔ میری پوری امت جنت میں جائے گی، امت اجابہ میں جتنے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، لیکن وہ نہیں جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا قالو من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری لائی ہوئی شریعت کی اطاعت کرے گا، قرآن و حدیث کی اطاعت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ صاف ظاہر کر دیا میری اطاعت کا مطلب قرآن و حدیث کی اطاعت۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے وہ لے لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں جو دوں وہ لے لو، اللہ نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، محمد تمہیں جو دے، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو، کیونکہ اللہ جانتا ہے ما ینطق عن الہوی، میرا نبی میری مرضی کے بغیر کچھ دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ وہی دے گا جو میں دوں گا، لہذا رسول نے جو دیا وہ اللہ نے دیا۔ لہذا یہ کہنا کہ جس نے میری اطاعت کی، اس کا ترجمہ یہ ہوگا جس نے اللہ اور میرے رسول، جس نے اللہ کی اور رسول کی یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، یہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے کافر، سوچئے بہت آسان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارے کچھ لوگ جو ہے جو نئے جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، پھر فائدہ کیا میرے یہ ہو جانے سے؟
جب میری نماز ان کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نماز کسی کے پیچھے ہوتی یا نہیں ہوتی، آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں. آپ مطالعہ کیجیے، آپ مطالعہ کر کے کنورٹ ہو سکتے ہیں، آپ مطالعہ کر کے یہ بات کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں کسی کی نماز کسی کے پیچھے ہوتی یا نہیں ہوتی ہے. یہ تمام مسئلے کریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آج کے اس دور میں. میرے بھائیوں، یہاں آپ کو لوگوں کو جوڑ، اب آپ کہتے ہیں تیری نماز میرے پیچھے نہیں ہوگی، پھر آپ کیسے ان کو دعوت دیں گے؟ آپ کیسے ان کو دعوت دیں گے؟ مسجد کو اللہ کا گھر مانتے. اب کیا کہہ دیا، ایک نے کہا مولوی صاحب میں تو نہیں پڑھوں گا، میں ان کے پیچھے میں نماز. میں نے کہا ٹھیک ہے، تیرا دل نہیں بھرتا تو بعد میں دہرا لے. کہتا کہ اچھا مولانا میں تو ان کو کافر مانتا ہوں. ایک آدمی تو یہاں تک کہنے لگا مولوی صاحب مجھے ایمان لائے ہوئے 10 سال ہو گئے. میں نے کیا مطلب؟ کہ 10 سال پہلے ہی میں اہل حدیث ہوا ہوں، اور اہل حدیث ہونے کے بعد کیا کہہ رہا، اس سے پہلے میں کافر تھا. اور آج بھی بہت سے اس قسم کے لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب میں ہی مومن ہوں، دوسرا مومن مانتے ہی نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اگر تم ان کو مومن یا مسلمان نہیں مانتے ہو تو کیا مانتے ہو؟ اگر کافر مانتے ہو تو پھر بتاؤ کافر کا ذبیحہ حرام ہے یا نہیں؟ آج 80% ہمارے دیوبندی بھائی، بریلوی بھائی یہ جا کر آج کمیلوں پر گوشت ذبح کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، اور ان سے خرید کر تم گوشت لاتے ہو اور اپنے گھروں میں پکاتے ہو. اس معاملے میں تم ان کو مسلمان مان لیتے ہو اور دوسرے معاملوں میں تم ان کو کافر جانتے ہو. اگر کافر جانتے ہو تو ان کے کا ذبیحہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا ذبیحہ حرام ہے. اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی. اس معاملے میں میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھو، یہ تمہاری پالیسی میری سمجھ میں نہیں آتی. میرے پیارے ساتھیوں، کلمے کی بنیاد پر میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا. ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی صراط مستقیم سے کچھ ہٹے ہوئے ہیں. ہم کوشش کریں گے ان کو صراط مستقیم پہ لانے کی. ہم کو کوئی بھی حکمت اپنانا پڑے ہم ان کو لائیں گے، ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف لائیں گے، ہم ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کریں گے. ہاں ان کے لیے قرآن و حدیث کے سارے دروازے اور اپنے سارے دروازے ہم کھول دیں گے. جس طریقے سے سمجھنا چاہو سمجھو، اور اعتراض کی ساری اجازت تمہیں ہے. اختلاف کرنا جائز ہے لیکن مخالفت کرنا ہم جائز قرار نہیں دیں گے. سمجھنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اتنی آسانی کے ساتھ کسی کو کافر مت کہو. میرے پیارے ساتھیوں، ایک نئے فتنے کو جنم نہ دو. تمہیں نہیں معلوم کہ آج ہمارا دشمن کون کون ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آج ہمارا دشمن کون کون ہے. چاروں طرف سے آج ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے. اور ہماری پوزیشن یہ کہ 32 دانتوں کے بیچ میں جیسی زبان کی حیثیت ہے آج وہ حیثیت ہے ہماری. آؤ اور وہ طریقہ اپناؤ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. اللہ کے نبی بھی بیک وقت آسانی کے ساتھ منافقوں کو بھی اپنی مسجد سے نہ بھگایا کرتے تھے. اٹھاؤ واقعہ، اما عائشہ پر زنا کی تہمت تک لگائی گئی اور عبداللہ ابن ابی نے لگائی، لیکن اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ابی کے خلاف سمجھ بھی گئے کہ منافق ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی مسجد سے نہیں بھگایا. تم تو بہت آسانی سے کسی پر کفر کے فتوے ٹھونک دیتے ہو. عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہو گیا، جب مر گیا، تو اللہ کے نبی سے اس کے بیٹے عبداللہ سے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، کسی نے کہا نبی تو بڑے رؤوف الرحیم ہے، جاؤ ذرا ان سے کہنا کہ اپنی قمیض اتار کے دے دو، شاید آپ اس کے کفن کی جگہ پر آپ کی قمیض پہنا دوں تو شاید میرے باپ کے عذاب میں کوئی کمی آ جائے. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا، منافق کا بیٹا آیا، اے اللہ کے نبی میرا جہنمی باپ مر گیا، میرا منافق باپ مر گیا، لیکن باپ کی محبت میرے دل میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قمیض، آپ اپنی چادر، آپ اپنا لباس اتار کے دے دیں اور میں کفن کی جگہ پر اپنے باپ کی آپ کا کرتا، آپ کی قمیض پہنا دوں. شاید جب تک یہ قمیض صحیح رہے میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی آ جائے. اللہ کے نبی اپنی قمیض اتارنے لگے. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی اس بدبخت منافق کو اپنا قمیض، اپنا کرتا اتار کے نہ دو. اللہ کے نبی نے عمر کی طرف دیکھا، فرمایا عمر مجھے اتار کے یہ کرتا دے دینے دو، اگر میرے کرتے سے کسی کے عذاب میں کمی آ جائے تو میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی. جس نے منافق کو سر عام رسوا نہ کیا ہو سب کے سامنے، آج ہم بہت آسانی سے ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر. کرتا اتار کے دے دیا. کہنے والوں نے کہا عبداللہ کے بیٹے جو نبی کرتا اتار سکتا ہے وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ جاؤ ذرا اپنے باپ
نبی سے کہو کہ وہ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھائیں. دیکھیں نبی پڑھاتے ہیں یا نہیں. جناب محمد رسول اللہ کے پاس وہ آیا, کہنے لگا اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا دیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا. آپ کھڑے ہو گئے, دوسری چادر اوڑے ہوئے تھے, جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. پیچھے سے عمر فاروق نے چادر کھینچی. اللہ کے نبی کم سے کم اس منافق کے لیے تو مغفرت کی دعا نہ کیجیے جس نے اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی ہے. آپ نے فرمایا عمر میری چادر کو چھوڑ دو, اگر میری دعا سے کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی. چھوڑ دو. چھوڑ دیا. آگے کھڑے ہو گئے. ابھی نماز جنازے کی شروع کرنے ہی والے تھے کہ جبرائیل امین وحی لے کے آ جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی اللہ نے منع کر دیا ہے اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی جنازے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے نماز میں تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ نے اس کے مقدر میں جنت نہیں لکھی ہے. آپ ہٹ جائیے. میرے نبی کی زبان سے کیا نکلا مسند احمد کے الفاظ, اللہ تو نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ 70 مرتبہ بھی دعا کرو گے تو میں نہیں سنوں گا. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 71 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد تو اسے بخش دے گا تو محمد 71 مرتبہ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے. جس کے اخلاق کا یہ عالم ہو, جس کے کردار کا یہ عالم ہو. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام کسے کہتے ہیں. بہت نفرت مت پھیلاؤ لوگوں کے درمیان, بلکہ ان کو پیار سے لانے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں, آج ڈاکٹر ذاکر نائک اگر نفرت پھیلانے لگے تو کون سا ہندو ان کے پاس آئے گا, کون سا عیسائی ان کے پاس آئے گا. جو آدمی جس میدان میں کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو. میرے پیارے ساتھیوں, آج مصلحت کا تقاضا یہ ہے انڈیا کے اندر کہ ہم کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اہل حدیث کہیں گے تو دیوبندی اور بریلوی بھائی بھگ جائیں گے. یہ حالات ہیں. آج وہ پالیسی اور وہ پولیٹیکل وہ سیاست آپ بھی اپناؤ اور لوگوں کو قرآن و حدیث سے جوڑو. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دیوبندی اور اہل حدیث بن کر دعوت دیں. ہمارا مقصد یہ کہ قرآن و حدیث کی دعوت پہنچنی چاہیے, چاہے وہ جس طریقے سے پہنچے. قرآن کی اور حدیث کی دعوت ہونی چاہیے. یہ ہے ہماری حکمت. یہ ہونی چاہیے کہ بس صرف قرآن و حدیث. کوئی ضروری نہیں کہ وہ اہل حدیث کا نام لگا کر دی جائے, کوئی ضروری نہیں کہ وہ سلفی کا نام لگا کر دی جائے. میرے بھائیوں, ہاں اتنا ضرور ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی تیسری چیز نہیں ہونی چاہیے. اس حکمت کو, اس پالیسی کو آپ بھی اپنانے کی کوشش کرو. آؤ اور دیکھتے جاؤ کیا اخلاق تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں, آپ تو کافروں کو بھی مسجد سے نہ بھگایا کرتے تھے, بلکہ ایک کافر تو آیا اور مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنے لگا. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے. آپ نے کہا رک جاؤ. کہا پیشاب کر رہا, کہا کر لینے دو. کتنی بڑی حکمت تھی. اگر پیشاب کرتے ہوئے دوڑایا جاتا بھاگ, تو ابھی تو ایک جگہ پیشاب گر رہا, پیشاب رکتا نہیں ہے. اور پیشاب روک کے بھاگتا تو ابھی ادھر گرا ادھر گرا ادھر گرا, مسجد کے کئی حصے نہ پا. آپ نے کہا کر لینے دو. کتنے بڑے حکیم تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کا کر لینے دو. اور جب کر لیا پیشاب تو آپ نے یہ نہیں کہا چل صاف کر. آپ نے کہا تمہیں ادھر آؤ. ایک صحابی سے کہا اٹھو پیشاب دے دو. صحابی سے کہا پیشاب دو, تو ایک صحابی نے پانی کا ایک ڈول اس کے اوپر ڈال دیا اور پیشاب کو صاف کر دیا, دھو دیا. اور آپ نے اس کو بلایا, کہا کہ یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا. آئندہ خیال رکھنا, یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. آئندہ خیال رکھنا, یہاں گندگی نہ پھیلانا. جاؤ کوئی بات نہیں. اس نے دیکھا, چہرہ دیکھ کر ہی کہنے لگا یہ چمکنے والا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. مسجد سے باہر نکلا, اس نے پھر پلٹ کے دیکھا امام کائنات کا چہرہ. ہائے, جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان نے کہا تھا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا دیکھا ہی نہیں. واجمل منک لم تلد النساء, آپ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بیٹا پیدا کیا ہی نہیں. اس نے کی نظر پڑی, بھاگتا ہوا اپنے قبیلے کی طرف گیا اور کہنے لگا او میرے قبیلے کے لوگوں, بتاؤ تو صحیح, تمہارے قبیلے کی بکری دوسرے قبیلے میں چلی گئی اور اس کے کھیت میں چلی گئی اور تھوڑی سی گھاس کھا لی. اتنی سی بات پر کتنے سال جنگ چلی. کہنے لگے 40 سال. عرب کی خونخوار قوم دیکھ رہے ہیں, میری بکری تیرے کھیت میں چلی گئی, اس بات کو لے کر
جو جنگ ہوئی تو دونوں قبیلوں میں جب جنگ چلی تو 40 سال تک وہ جنگ چلتی رہی، رکنے کا نام نہیں. اور جب بکری کی وجہ سے جو جنگ دیکھی اور اس کے رزلٹ نکالا کہ لوگ کتنے مرے، جب 40 سال میں رزلٹ نکالا تو مرنے والوں کی تعداد تھی 70,000. اتنی خونخوار قوم. آئے لوگوں، اتنی سی بات پر اتنی لمبی لمبی جنگ لڑنے والی قوم، اور میں نے تو محمد رسول اللہ کی مسجد میں پیشاب کر دیا. میری بکری نے اس کے قبیلے میں نہیں گئی، بلکہ میں نے تو اس کے عبادت خانے میں، رب کی عبادت کی جگہ میں نے پیشاب کر دیا. یہ جنگ تو کتنی لمبی چلنی چاہیے تھی، لیکن محمد رسول اللہ نے مجھے بلایا. اور لوگوں مجھ سے پیشاب بھی میرا صاف نہ کرایا، وہ اپنے کسی ساتھی سے کرا لیا. اور اس کے بعد میں فرمایا جاؤ آئندہ خیال رکھنا، ما قہرنی وما شتمنی، نہ تو میرے اوپر غصہ ہوا اور نہ اس نے مجھے گالی دی. استیعاب علامہ ابن عبد البر کی کتاب میرے بھائیوں، اس کے اندر یہ واقعہ منقول ہے. استیعاب کے الفاظ ہیں، کیا کہا کہ اس نے نہ تو میرے اوپر غصہ ہوا نہ مجھے گالی دی. او لوگو، تم مومن ہو یا نہ ہو، تم اسلام لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ کی قسم جب میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. میں جا رہا ہوں. لوگوں نے چیخ کر کہا محمد کا جادو اس کے اوپر بھی چل گیا. لگتا ہے محمد کا جادو اس کے اوپر بھی چل گیا. میرے بھائیوں، وہ بھاگتا ہوا گیا اور مسجد نبی کی چوکٹ پکڑ کے کہتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ میری مسجد میں پیشاب کیا، میں نے تمہیں معاف کیا. پھر کس آدمی نے تم کو روکا؟ پھر کس آدمی نے تم کو ٹوکا؟ کیا کسی میرے ماننے والے نے، کسی مسلمان نے تم کو ستایا؟ کہنے لگا نہیں. تو پھر میں نے آزاد کر دیا، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آزاد کہاں کیا؟ آزاد تو پہلے تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور جب چہرہ دیکھ لیا تو میں آپ کے جوتے صاف کرنے کے لیے آپ کا غلام بننے چلا آیا. اور اسی مسجد میں کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. محمد رسول اللہ تو کافر کو بھی اس حکیمانہ انداز سے سمجھایا کرتے تھے. تم تو اپنے ہی کلمہ گو مسلمانوں کو اگر کافر کہہ کر بھگاؤ گے تو پھر میرے بھائیوں کام کیسے چلے گا؟ آؤ، کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے؟ امام کائنات نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفروا فی ذمۃ اللہ. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. امام مسلم اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گیا، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گیا. جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانا، واکل ذبیحتنا، اور اس نے ہمارے ذبیحے کو کھایا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کے جانور پر چھری چلائی، اس کو تم کافر کہنے کا حق نہیں رکھتے. فذالک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ. یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لی اور اس کے رسول نے لے لی، یعنی اس کے مال و دولت و خون کی حفاظت کی ذمہ دار اب اللہ اور اس کا رسول ہے. فلا تغفروا فی ذمتی، تو تم اللہ کی ذمے میں مداخلت نہ کرو، خیانت نہ کرو، انٹرفیئر نہ کرو، یعنی تم ایسے انسان کو اپنے آپ منہ سے کافر نہ کہو. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ صراط مستقیم سے تھوڑا سا ہمارے بھائی بھٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کے علاوہ بھی بہت سے راستے نکال رکھے ہیں. ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے شرک کے دروازے بھی کھول رکھے ہیں، لیکن ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ان شرک کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے توحید کی مار ان کے اوپر ماری جائے اور بڑے پیار سے ان کو راستے کی طرف لایا جائے. میرے پیارے ساتھیوں، سعودیہ کی سرزمین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایسے بھائی بھی حج کرنے جاتے ہیں، مجبوری ہے، سعودی گورنمنٹ ان کو میدان حج سے نہیں روک سکتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی کافر آج کے بعد اس جگہ پر نہیں گھسے گا. نہ آئے، مجبوری ہے، جانا پڑ رہا ہے ان کو.
یہ مصلحت کا تقاضا ہے، ہم ان کو دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ اور ہمارے جو بھائی سعودیہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اللہ کی قسم ہم اپنے ہندوستان کی بات بتلا رہے ہیں، جو حج کر کے آتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ایسے لوگ جو قبروں پہ جا جا کے اپنے سر جھکائے ہیں، جب وہ انڈیا واپس آتے ہیں تو ان میں اگر 10,000 جاتے ہیں کم سے کم 500 آدمی تو ضرور بدل جاتے ہیں سعودیہ کے حالات کو دیکھ کر، اور کہتے ہیں کہ جہاں سے اسلام پھیلا، جب اس مسجد میں زور سے آمین بولی جا رہی ہے، اور وہ مسجد نبوی جہاں ایک وقت کی نماز کا ثواب 1000 رکعت کے برابر، اور وہ خانہ کعبہ جہاں ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر، جب ان مسجدوں میں آمین زور سے بولی جاتی ہے تو پھر وہ اسلام ہم کیوں نہ مانے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے شہر سے نکلا ہے؟ اگر ہم ان کے اوپر سعودیہ کے دروازے بند کر دیں تو یہ کنورٹ کہاں سے ہوں گے؟ ان پر اسلام کے دروازے کیسے کھلیں گے اور یہ لوگ کیسے آئیں گے؟ میرے بھائیوں، ان کے لیے اپنی مسجدوں کے، اپنے مدرسوں کے سارے دروازے کھولو اور ان کو بلاؤ اور ان کو بڑے پیار سے اسلام کی دعوت دو۔ اگر تمہاری دعوت سے ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو کم سے کم سرخ اونٹ کی قربانی سے بہتر ہوگا۔ یہ حالات کو آپ مسدود مت کرو، دروازے نفرت مت پھیلاؤ ان کے۔ بہت سن چکا ہوں ڈرامے بند کرو، بہت سن چکا ہوں تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں۔ میں مجبور نہیں کر رہا ہوں، آپ کا دل نہیں بھرتا ہے آپ ہٹ جائیے، آپ الگ پڑھ لیجئے، آپ دوسری جگہ چلے جائیے، لیکن کم سے کم ان مسئلوں کو اچھال کر دروازے مسدود مت کیجیے۔ آپ بہت اسلام کا نام لے کر ڈرامے ہو چکے ہیں، بند کرو ان ڈراموں کو۔ تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے مسلک سے نہیں جڑ پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا ہے۔ آپ اہل حدیث ہیں تو امتیاز اپنا سیکھو۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ سے ایک مناظرہ تھا، ہندوستان کی سرزمین پر ایک مناظرہ تھا امرتسر کے اندر۔ مناظرہ بھی ایسا کہ اس نے کہہ دیا کھڑے ہو کر، بریلوی مولوی تھا، میرے بھائیو برا مت ماننا، اگر کوئی یہاں پر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے تو میری بات پر برا نہ مانے۔ مناظرہ ہوا، ثناء اللہ صاحب تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، اور بریلوی مولوی چیخ دیا، او وہابیو، ہمارے یہاں اہل حدیثوں کو وہابی کا لقب دیا جاتا ہے، وہابیو تمہارا وہ مولوی کہاں گیا؟ جلدی جاؤ ذرا ثناء اللہ کو نکالو۔ ثناء اللہ کے بجائے ثناء اللہ، اس نے کہا ثناء اللہ کو نکالو۔ کہاں ہے؟ اہل حدیث جذباتی ہے، ہو گئے، جوتے اٹھا لیے، پتھر لے لیے، مارنے ہی والے تھے، 2-4 پتھر اسٹیج پہ پڑے، اور وہ یہی تو چاہ رہا تھا کہ ہنگامہ آرائی کا جلسہ شکار ہو جائے اور ہم کو بھاگنے کا موقع مل جائے، اور یہ ہو جائے کہ اہل حدیثوں نے پتھر مارے اس لیے مناظرہ نہ ہو سکا۔ اس نے تیر بہت صحیح پھینکا تھا اور وہ تیر نشانے پہ لگا، اہل حدیثوں نے پتھر لے لیے، چپلیں لے لی، اس کو مارنے ہی والے تھے کہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر آئے اور فرمایا، آئے اہل حدیثوں، تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، چپل نیچے پھینکو، پتھر نیچے پھینکو، میرے بھائی کو مجھ سے مناظرہ کرنے دو۔ کہ نہیں، اس نے آپ کو گالی دی، ثناء اللہ کا آپ کا نام بگاڑا۔ کہا اللہ کی قسم اس نے میرا نام نہیں بگاڑا، میرے بھائی تک آج حق کی بات پہنچ جانے دو، تم روکو، چپلیں نیچی رکھو، اگر آج حق بات اس تک نہیں پہنچی تو کل قیامت کے دن یہ آدمی میرا گریبان پکڑے گا، رکھو۔ لوگوں نے کہا تم قسم جھوٹی کیوں کھا رہے ہو، ابھی تو اس نے آپ کا نام بگاڑا ہے۔ کہا قسم خدا کی اس نے میرا نام نہیں بگاڑا ہے، تم چپل نیچے رکھو بتاؤں۔ اس کے بعد نے فرمایا، لوگوں پہلے تو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ اس نے میرا نام نہیں بگاڑا، میرے باپ نے میری ماں نے میرا نام رکھا ثناء اللہ، میرا نام ثنا تو ٹھیک ہے، اللہ اوپر والی ذات کا نام ہے، وہ میرا نام نہیں ہے، وہ تو اس کی طرف نسبت کی اللہ کی تعریف ثناء اللہ، اس نے میرا نام تو ٹھیک لیا ہے ثنا، اس نے آگے جو نام لیا اللہ کا نام بگاڑ کے الو، میں کہتا ہوں اس نے میرا نہیں اللہ کا نام بگاڑا ہے، اور یہ معاملہ میں اللہ ہی کے سپرد کر رہا ہوں، وہ چاہے تو اس سے بدلہ لے، چاہے تو وہ اس کو معاف کرے، میں اس کو بھاگنے نہیں دوں گا۔ میرے بھائی انہوں نے جو چپل اٹھائی، میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، اب آپ اٹھیے، اب آپ بتائیے کہ کون سا مسئلہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ اٹھا، کہنے لگا جو آدمی اتنا حاضر جواب ہو اور جس نے مجھے ابھی ایک دلیل میں یہیں پر پست کر دیا ہو، وہ مناظرے میں مجھے کیسے چلنے دے گا؟ میں بھی اسلام لانا اس نے بھی یہ جملہ کہا، میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں اور میں بھی اہل حدیث بننا چاہتا ہوں۔ ثناء اللہ صاحب نے کہا اہل حدیث بننے کے لیے تمہیں کوئی دوبارہ کلمہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اہل حدیث بننے کے لیے عہد و پیمان کرنا کہ آج کے بعد قرآن سے اور حدیث سے ہٹ کر ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور وہ مولوی خود ہی اہل حدیث ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے سے یہ معاملے نہیں بڑھیں گے، یہ معاملے نہیں بڑھیں گے۔ ہمارے یہاں تو ایک پنڈت سے مناظرہ ہوا اور ایک بریلوی مولوی نے فتویٰ دے دیا ثناء اللہ کافر ہے، ثناء اللہ کافر ہے۔
اب بریلوی مولوی اب وہ پنڈت یہی چاہتا ہی تھا، کیونکہ ثناء اللہ صاحب سے مناظرہ کرنے کی جلدی کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی. اب وہ اسٹیج لگا، ہزاروں کی بھیڑ ہے، وہ پنڈت اٹھا کہنے لگا آپ تو کافر ہیں اور مجھے کسی کافر سے نہیں مسلمان سے مناظرہ کرنا ہے. ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے کافر ہونے کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ کیا دلیل یہ ہے کہ آپ کے عالموں نے فتویٰ دیا، یہ مسلمان عالموں نے. بریلوی مدرسوں سے فتوے نکلے تھے، جب فتوے کو ثناء اللہ صاحب نے دیکھا کہ بالکل یہ بھی میرے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کافر کا فتویٰ دیا ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن پنڈت جی چلو یہ فتویٰ صحیح، میں ماننے کے لیے تیار صحیح، لیکن آج ہی میں اسلام لاتا ہوں اور آج ہی میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب کرو مناظرہ. اب تو آپ نہیں کہو گے کہ میں کافر ہوں. دنگ رہ گیا، اور اسی جگہ پر اس پنڈت نے، اس آریہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اصول مناظرہ سیکھو، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، تم ان قربانیوں کی لاج رکھو، ان قربانیوں کو اتنی آسانیوں سے نفرت میں مت بدل دو. ہم نفرتوں میں بدل رہے ہیں. ہمارا طریقہ، سب سے بہترین دعوت ہماری دعوت ہے، لیکن سب سے برا طریقہ آج ہمارا طریقہ بنتا جا رہا ہے، نفرت پھیلانے کا طریقہ. ذرا تصور کیجئے کہ وہ ایک یہودی آیا، سنن بیہقی کی روایت ہے، اٹھایا اور اس نے گردن میں کپڑا ڈال کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ، میرا قرض دے، اس جگہ سے تجھے جانے نہیں دوں گا. تصور کرو، آپ کے جانثار صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، عمر فاروق آپ کے ساتھ ہیں، کہا محمد میں اٹھنے نہیں دوں گا جب تک تو میرا قرض نہیں دے گا، میرا قرض دے. آپ نے کہا بھائی ابھی تو ایک ہفتہ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.